ابھی میں جو تحریر آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ فیس بک کے لکھاری محمود فیاض صاحب کی تحریر ہے۔ اس کا عنوان ہے میری زندگی کی آزاد عورتیں۔ محمود فیاض صاحب لکھتے ہیں، میری دادی مڈ وائف تھی، یعنی کہ ایک دایا تھی۔ انہوں نے یہ پروفیشن اپنے شوق سے اپنایا، مگر شہری زندگی میں یہی ہمارے کنبے کے لیے سب سے زیادہ ذریعہ آمدن بھی رہا۔ میرے دادا اور ابو سے کہیں زیادہ کمانے والی دادی ہمیشہ میری امی جو کہ ہاؤس وائف تھی ان سے دب کر رہی اور دادا کے نخرے اٹھانے میں بھی پیش رہی۔ میری دادی میری عمر کی تیسری دہائی تک زندہ رہی۔ اس دوران میں لکھاری بنا، نفسیات میرا پسندیدہ موضوع رہا۔ میں نے اپنی دادی میں کسی طرح کا احساس محرومی نہیں دیکھا، سوائے کبھی کبھی اپنے فوت ہو گئے بھائیوں کے غم میں دادی کو کسی بات پر دکھ کرتے دیکھا، ان کی اپنی ذات کی حد تک، ورنہ انسانیت کے لیے وہ دن رات ایک کیے رکھتی تھی۔ میرے دادا میری دادی کے فیورٹ ترین مرد تھے۔ ابو کے اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود میں نے دادی کو ہمیشہ دادا ہی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے دادا کے اتنے ناز نخرے اٹھائے جس کی حد نہیں۔ 70-80 کی دہائی میں میری دادی ایک باقاعدہ پروفیشن کے تحت کام کرتی تھی۔ کئی بار زچہ کے ساتھ رات بھی باہر گزرتی تھی۔ آدھی رات کو زچگی کے لیے گھر سے نکل کر جاتی تھی۔ پورے گھرانے سے زیادہ پیسے کماتی تھی اور اس کو اپنے محبوب شوہر کی اولاد پر لٹاتی تھی۔ ان کو آج کی عورت برابری کا لیکچر دیتی تو یقیناً وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ دادا کو میں نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا، مگر دادا کی گرجدار آواز کا رعب کافی ہوتا تھا۔ البتہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس روز دادی اپنی آواز بلند کر لیتی تھی، دادا اس ویڈیو کلپ کے شیر کی طرح اپنی ٹھوڑی اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ دادا دادی کو ان کے نام سے پکارتی تھی، جو کہ ان کے زمانے کے فیشن کے لحاظ سے ہالی ووڈ تھا۔ ایک بار دادا اور دادی کی جم کر لڑائی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو گھر چھوڑ کر جانے سے روک رہے تھے۔ ایک کہتا یہ تمہارا گھر ہے، تم سنبھالو میں جا رہا ہوں۔ دوسری کہتی نہیں تم کیوں جاؤ گے، میں چلی جاتی ہوں۔ دونوں نہیں گئے، لڑائی چلی گئی۔ شاید اسی لیے آج میں نئے جوڑوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں، خاص طور پر مردوں کو، کہ کبھی اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر جانے کے لیے مت کہنا، ہمیشہ خود باہر چلے جانا، اپنے گھر کو بیوی کا گھر سمجھنا۔ دادی میری زندگی کی پہلی آزاد، پروفیشنل اور مرد سے عشق کرنے والی عورت تھی۔ میری امی کی شادی اس عمر میں ہوئی جس عمر میں آج کل بچیاں میٹرک کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ زندگی کا ساتھی ان سے ذہنی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ زندگی کا یہ اہم فیصلہ کزن میرج کا شکار ہوا۔ امی ذہنی طور پر ابو سے کئی گنا زیادہ ذہین، باشعور اور میچور تھی۔ آج کے زمانے کے حساب سے ٹرانسلیٹ کریں تو یوں سمجھیں کہ جیسے ایم فل کو میٹرک پاس خاوند مل جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد خود سے کم ذہین یا کم پڑھی لکھی عورت کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو زیادہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ایک زیادہ ذہین عورت ایک اوسط درجے کی ذہانت والے مرد کے ساتھ بامشکل نباہ کر پاتی ہے۔ میری امی نے مگر کیا اور نبھایا، لیکن خاموش ستی ساوتری بن کر نہیں، بلکہ بولڈ، آؤٹ سپوکن اور منہ چڑی بیوی بن کر۔ میرے ابو ابھی منہ میں الفاظ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ امی ان کو 3 صفحات سنا چکی ہوتی تھی۔ اپنی ذہانت کو انہوں نے بچوں کو پڑھانے اور شہری زندگی میں ایڈجسٹ کرنے میں لگایا۔ ابو کو پوری زندگی ایک شوہر کا سکون اور بچوں جیسی سہولت کے ساتھ پالا۔ گھر باہر کے تمام فائنینشل معاملات امی کے ہاتھ میں تھے۔ خاندان برادری میں تمام ڈیلنگ یا دادا کرتے تھے یا امی۔ حقیقت میں ہمارے گھر میں عورت راج رہا۔ دادا، دادی اور چند برس بعد ابو کے فوت ہو جانے کے بعد مجھے امی یوں لگتی تھی جیسے بن رعایا کا کوئی بادشاہ اپنی معزولی کے دن گزار رہا ہے۔ میری زندگی کی دوسری آزاد اور ملکہ عورت میری امی تھی۔ جن کو زندگی نے جو دیا انہوں نے اسی کو سجا سنوار کر اپنا گھر بنا لیا، مگر روتے بسورتے نہیں، شکر ادا کرتے ہوئے اور سر اٹھا کر جیتے ہوئے۔ میری بیوی کی شادی بھی اسی عمر میں ہوئی جس عمر میں لڑکیاں کالج جایا کرتی ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ بیوی مجھ سے 10-12 سال چھوٹی ہے، ابھی بچی سی لگتی ہے، اس کو میں جیسے چاہوں گا اپنی مرضی سے ڈھال لوں گا۔ اوپر سے بیوی کو میں پسند بھی تھا۔
میری باتیں بھی پسند تھی، شکل حلیہ تو تب بھی ویسا ہی تھا، تو خیال تھا باتوں میں آ جائے گی، مگر خدا گواہ ہے یا میری بڑی سالی اس بیوی نے مجھے ناکوں چنے چبوائے، میری ہر عادت کو بدل ڈالا، خود کو بدلتے نہیں والا معاملہ تھا۔ آج 20-22 برس بعد 2 سال نکاح کے شامل کیے، ورنہ شادی کا سال مجھے یاد ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے تمام فلسفے، تمام دلائل اور تمام نصیحتیں اپنی جگہ، میری بیوی کی شخصیت پر کہیں ایسی کوئی پرچھائیں نہیں کہ اس نے فلاں بات محض مجھ سے مرعوب ہو کر یا دب کر قبول کر لی ہے۔ اس نے اپنی زندگی متشکک مسلمانوں کی طرح ایک ایک سوال کا جواب جان کر گزاری، جو پسند آیا مان لیا، جو نہیں پسند آیا وقتی طور پر مان کر بعد میں اپنی من مرضی چلائی۔ عمر اور تجربے میں بڑے ہونے کی وجہ سے میرے سسرال میں اگر کوئی کہہ دے کہ تم نے یہ بات اپنے میاں سے سیکھی ہوگی تو میری بیوی باقاعدہ برا مان جاتی ہے کہ گویا میری اپنی کوئی سوچ، کوئی سمجھ نہیں ہے جو میں محمود کی باتوں سے اثر لوں گی۔ الٹا معاملہ یہ ہے کہ میری کسی تحریر پر بیوی رضامندی سے سر ہلا دے تو میں اس کو کتاب والے خانے میں ڈال دیتا ہوں کہ یہ واقعی اچھی لکھی گئی ہوگی۔ میری زندگی کی تیسری آزاد عورت میری بیوی ہے، جس نے ڈرائیونگ تک خود بغیر کسی انسٹرکٹر کے سیکھی کہ وہ ہر کام خود کرنا جانتی ہے، جو مجھ سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ میرے بغیر اس کی زندگی کیسے چلے گی، بلکہ اس لیے محبت میں ساتھ رہتی ہے کہ اس کے بغیر میں نے کسی کی بھی باتوں میں آ جانا ہے اور بہت ذلیل ہونا ہے۔ میری بیٹی میری دعا ہے۔ زندگی کے اس موڑ پر سمجھتا ہوں کہ اولاد کی دعا میں بیٹا بیٹی کا لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے، مگر میں تب واقعی صرف ایک بیٹی ہی مانگتا تھا۔ میری بیٹی 2.5 سال کی عمر میں میری ماں بن کر بیٹھ گئی۔ جب میں آفس سے گھر آ کر نیند اور تھکن سے سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ پاس آئی اور میرے سر کو اپنے ساتھ لگا کر بولی، بابا ماما نے ڈانٹیا، پنجابی میں۔ تب اس کے خیال میں ہر بندہ اداس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ماما نے اس کو ڈانٹا ہوتا ہے۔ میری بیٹی میری امی کی DNA کاپی لے کر پیدا ہوئی، ویسے ہی غصے کی تیز مگر دل کی نرم۔ کوئی بات کر کے جائے تو کہاں جائے، مگر ڈانٹنے کے بعد خود پر غصہ کہ اتنے غصے کی ضرورت بھلا کیا تھی۔ صابر اتنی کہ سعودیہ میں اکیلی اولاد ہونے اور میرے کام کی زیادتی کی وجہ سے کہیں آنے جانے کا وقت نہیں ملتا تھا، تو گھر میں فریج اور کھلونوں سے باتیں کر کے وقت گزار لیتی تھی۔ اپنے ایسے کھیل ایجاد کر لیے تھے کہ اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں کھیل سکتی تھی۔ باپ سے بے پناہ محبت کے باوجود اپنی الگ شخصیت رکھنے والی بیٹی 6 سال کی عمر میں ماڈل بننا چاہتی تھی، کیمرہ سامنے لگا کر کیٹ واک کرتی تھی اور بعد میں مجھے دکھا کر پوچھتی کیسی لگ رہی ہوں۔ 10 سال کی عمر میں ماڈل کے بجائے ایکٹنگ اور 12-13 برس کی عمر میں سنگر بننے کے پلان کیے۔ ان سب باتوں میں میرا کوئی مشورہ، کوئی اثر، کوئی نصیحت شامل نہیں تھی، نہ ہی اس نے اس کی ضرورت سمجھی، شاید ذہن میں آیا بھی نہیں ہوگا۔ A لیول سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں، کیونکہ آپ کے اکثر دوستوں کی بیٹیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ تم جو بھی بن جاؤ میری بیٹی ہی رہو گی۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ تم زندگی میں کیا کرتی ہو، جو تم چاہو۔ وہ ریلیکس ہو گئی کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ فیمنزم پر میرے خیالات جان کر کبھی کبھار مجھ سے بحث کرتی ہے، کبھی کوئی نقطہ مان بھی لے تو چند روز بعد پھر نئی مخالف دلیلیں لے آتی ہے۔ پکی فیمنسٹ ہے، مگر کبھی کبھی توازن کی بات بھی کر لیتی ہے، مگر اپنی مرضی سے۔ جینز یا پاکستانی لباس، انگریزی یا اردو، ماڈرن یا روایت پسندی، وہ اپنا مینیو خود چنتی ہے۔ اس کا باپ محض اس کا بابا ہے جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن بابا کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ اپنی مرضی سے جینز بھی پہنتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے، بلکہ کبھی کبھی باپ کو پڑھنے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ میری زندگی کی چوتھی آزاد عورت میری بیٹی ہے، جو زندگی کو اپنی سمجھ کے مطابق جینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کو زندگی نے اب تک آزاد چوائسز دی ہیں، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کی ہر بیٹی کو ایسی آزاد چوائسز ملیں، اور ہر بیٹی اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلے کرے جن میں کسی باپ کا یا کسی مغربی نظریے کا انفلوئنس شامل نہ ہو۔ میں آج کا دن ان تمام آزاد عورتوں کے نام کرتا ہوں۔